انسان کی خطا کاری ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے لوگ ایسا ہی کرتے رہے، جیسا ہم نے کلام مقدس میں سے رومیوں کے نام پہلے خط کی 21ویں آیت میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کی، برگشتہ ہوتے رہے، خطائیں کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور اسی طرح جب وہ برگشتہ ہوتے رہے، خطا کاری کرتے رہے تو خدا نے اس کے بدلے ان کو سزا بھی دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم خدا کو جان تو لیتے ہیں۔ خدا کو جاننے کا مطلب کہ ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید، اس کی شکر گزاری جیسے ہمیں کرنا چاہیے ہم ویسے نہیں کرتے، کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بہت دفعہ باطل خیالات میں پڑ جاتے ہیں، جھوٹے خیالاتوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کو جان لیتے ہیں، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ بدروحیں بھی اسے جانتی ہیں لیکن اس کی خدائی کے لائق تمجید نہیں کرتی۔ اس کی خدائی کے لائق تمجید جو ہے وہی کرتے ہیں جو عقل مندی سے چلتے ہیں، جو دنائی سے چلتے ہیں، جو وفاداری سے چلتے ہیں، وہی اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک نعمت کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا واجب ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے وہ کام کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں باطل خیالات میں پڑ جاتے، اس لیے انہوں نے بڑے معجزات کو بھی دیکھا۔ انہوں نے اس بحرہ کلزم کو، پانی کو 2 حصوں میں تقسیم ہوئے بھی دیکھا، پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ایسے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی وہ اس کی خدائی کے لائق جیسے اس کو تمجید کرنی چاہیے تھی، جیسی ان کو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، ہر ایک نعمت کے لیے، ہر ایک معجزات کے لیے خدا نے بڑے بڑے معجزات ان کی زندگی میں کیے، لیکن پھر بھی وہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ جیسے ہم نے کلام مقدس میں دیکھا ہے کہ باطل خیالات میں جب وہ پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، تاریکی آ گئی، گناہ آ گیا نافرمانی کے سبب سے۔ جب نافرمانی کرتے رہے اور گناہ ان کی زندگی میں آیا تو کلام مقدس میں بیان کیا گیا خدا کے جلال کو فانی انسان، اور انہوں نے جو وہاں مصر سے نکل تو آئے لیکن وہی ان کے خیالات، وہی جو 450 سال مصر کی غلامی میں رہے، وہی چیزیں، وہی خیال ان کے سوچوں سے نہ نکلے، بلکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری نہ کی۔ ان کے وہی سوچیں، وہی پرانی سوچیں ان کے اندر سے نہ گئی، جو وہ مصریوں کو دیکھتے رہے، جو وہ بت پرست قوم کو دیکھتے رہے، وہی چیزیں ان کے اندر ٹھہری رہی۔ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے سے جدا نہ کیا، ترک نہ کیا۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کی ہے انہوں نے وہ باطل خیالات میں پڑ گئے، گمراہ بار بار ہوتے رہے، برگشتہ ہوتے رہے۔ اس لیے آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، آج صبح ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، کیا ہم اس کی شکر گزاری، اس کی تمجید اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح کرتے ہیں
یا نہیں کرتے؟ ہمیں آج صبح اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہم خدا کو جان تو لیتے ہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے، معجزات بھی کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، بدروحوں کو بھگاتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ اس لیے ہم پھر بھی اس کی خدائی کے لائق جیسے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کی شکر گزاری کریں، اپنا دل اسے دیں، اپنی زندگی اسے دیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باطل خیالات میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹے خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فتح مند زندگی کے اصول نہیں ہے۔ یہ فتح مند زندگی کے اصول یہ ہیں کہ ہم کثیف کو لطیف سے جدا کریں، ناپاکی کو پاکیزگی سے جدا کریں۔ ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں، ہم ناپاکی کو اپنے اندر سے دور نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیں ہم یقیناً خدا کے پسندیدہ لوگ بن سکتے ہیں۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مشکل ہے تو مشکل کے لیے بھی شکر گزاری کرنی ہے، اگر پریشانی ہے تو پریشانی کے لیے بھی اس کی شکر گزاری کرنی۔ جس حال میں بھی ہم ہوتے ہیں ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آج صبح ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم نافرمان تو نہیں ہیں؟ اسرائیل کی طرح بنی اسرائیل کے لوگ جو بار بار نافرمانی کرتے، بار بار خطا کرتے، تو آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آج آئیے